السلام علیکم جی، سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک خیر عافیت سے ہوں گے۔ تو یہ دیکھیں، یہ بھی میرے پچھلے سال کی ویڈیو اور اس میں میرے ہسبینڈ بھی آپ نے دیکھ ہی لی ہیں۔ چلو آہستہ آہستہ سب کچھ ہو ہی جائے گا۔ دیکھیں میری بیٹی بھی یہاں پہ چھوٹی سی ہے۔ خیر آج میں بات کروں گی، تھوڑی بہت ہی کروں گی، مجھے باتیں کرنا نہیں آتی، بس میں اپنے دل کی باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ آج میں کروں گی بیٹیوں پہ بات۔ جو لوگ بیٹیوں کو، کچھ لوگ اتنا زیادہ بیٹیوں کو اتنا زیادہ کر دیتے ہیں کہ وہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کیسے بھی پردہ گھومتی ہیں، ان پہ اس طرح اندھا اعتماد کر لیتے ہیں، اعتبار کر لیتے ہیں اور ان کو اتنا آزاد کر دیتے ہیں کہ ان کو اچھے برے کی تمیز ہی نہیں رہتی۔ آپ نے کئی یوٹیوبروں کو بھی دیکھا ہوگا، دوپٹہ تو دور کی بات، ان کو پتہ ہی نہیں دوپٹہ چیز کیا ہوتی ہے۔ اور کچھ ماں باپ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی بچیوں کو باہر تک نہیں نکالتے، پڑھنے لکھنے نہیں دیتے، چار بندوں میں بیٹھنے نہیں دیتے۔ پتہ ہے ہر چیز اپنی حد میں اچھی لگتی ہے۔ جس طرح اللہ پاک نے حکم فرمایا، اگر اس پہ سارے ماں باپ چلنے لگ جائے نا تو سارا معاملہ ہی اچھا ہو جائے۔ اگر ماں باپ اپنی بیٹی کو اتنا اعتماد دیں کہ وہ سر پہ دوپٹہ کر کے دینی دنیاوی تعلیم حاصل کرے، پردے میں رہ کے سب کچھ کرے، اور بچیوں کو بھی چاہیے کہ اپنے ماں باپ کا اعتماد نہ توڑے، غلط صحبت میں نہ بیٹھیں۔ دیکھیں جب بچی ہوتی ہے نا 16-17 سال کی، جب بالغ ہو جاتی، چلو 14-15 سال کی کر لو یا 13 کی کر لو، جب بالغ ہو جاتی ہے اس میں اتنی ہوش عقل آ جاتی ہے اچھے برے کی۔ میں بالکل ہی اس کو بچہ نہ بنا دیا کریں، چھوٹی ہے چھوٹی ہے چھوٹی ہے، سمجھ بوجھ، اچھا اس چھوٹی کو ہر چیز پتہ ہوتی ہے۔ میں ہر بچی پہ بات نہیں کر رہی، کچھ بچیاں اپنے ماں باپ کو بھی دھوکہ دیتی ہیں، گھر سے پڑھنے جاتی ہیں لیکن اور کام کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ کیا وہ کام کرتے ہوئے وہ بچی ہوتی ہے؟ وہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بچیوں کو بھی چاہیے کہ اپنے ماں باپ کا اعتماد نہ توڑیں، اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنی بچیوں کو اعتماد دیں، اتنا ان پر بھروسہ بھی رکھیں، اور ان کو ان کو اچھی تربیت ان کی کریں کہ وہ اچھے راستے پہ چلیں۔ اور بندے کو میں تو کہتی ہوں ہر ٹائم نماز میں بھی دعا کرنی چاہیے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے کہ اللہ پاک بری صحبتوں سے بچائے، بری باتوں سے بچائے۔ اچھا یہ پرانی ویڈیو ہے، تو اس گھر میں اس ٹائم کارپیٹ نہیں تھی، میں بھی نہیں تھی اس گھر میں، تب میں کرائے پہ رہتی تھی، اور یہ میرے ہسبینڈ کی گاڑی تھی، 2-3 تھی، انہوں نے چینج کر کے لاسٹ یہ لی تھی، پھر بیچ دی ہے، تو یہ وہ کھڑے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی ہماری بہت بحث ہوئی تھی، اس ویڈیو پہ بھی میں نے، جب میرے ہسبینڈ اندر دراز سے کچھ نکال رہے تھے، چابیاں نکال رہے تھے کہ کاغذ وغیرہ، تو میرے ہسبینڈ کی بیوی نے ایشو اٹھایا کہ یہ آ کے ویڈیو بنا رہی تھی اور آپ درازوں میں سے کچھ ڈھونڈ رہے ہو تو یہ یوٹیوب پہ چڑھاتی ہے، درازوں میں آپ کی پرسنل چیزیں۔ تو اللہ کے بندو عقل کرو کہ میں نے کیا دراز میں کیمرہ مارا ہے؟ جو دیکھ رہا ہے ویڈیو اس ٹائم وہ خود سوچے کہ میں دراز کے اندر وڑ کے کیمرہ مارا کہ میرے ہسبینڈ صاحب کیا نکال رہے ہیں۔ بس ایشو چاہیے، سوتن تو پھر سوتن ہوتی ہے۔ میں کہتی ہوں جو مرضی کر لو۔ اب بھی میں کل سے اکیلی ہوں، کل تو چلو میرے ہسبینڈ اپنے بھائی کے گھر گئے تھے تو میں وہاں چلی گئی، لیکن آج بھی میں اکیلی ہی ہوں، اور اتنا دل اداس ہو رہا ہے۔ سب اپنی امی کے گھر گئے اور میری امی کا گھر یہاں سے دور ہے، اور اوپر سے پھر میرے ابو جو ہیں نا، میں نے پہلے بھی بتایا، میرے ابو کو میری شکایت میرے ہسبینڈ نے لگائی ہے، انہوں نے مجھے دی گالیاں، اور پھر آگے سے میں نے بدتمیزی تو نہیں کی، میں نے بس 2-4 باتیں کی ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ ہمیں اگر اعتماد دیتے، اتنا ہمارے سر پہ ہاتھ رکھتے تو آج شاید میں دوسری شادی نہ کرتی۔ میرے سر پر ہاتھ رکھ کہتے کہ بیٹا تمہاری طلاق ہوئی ہے، تم کیا چاہتی ہو؟ تو میں آپ کو بتاتی کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی بیٹیاں لے کر سائیڈ پہ ہو جاؤں، میں کسی کے ٹکڑوں پر نہ پلوں، مجھے رینٹ کا گھر لے دو، وہاں میرا بھائی میرے ساتھ رہے، میں یہ چاہتی ہوں۔ لیکن کسی نے میری نہیں سنی، میری زندگی کے فیصلے لوگ کرتے رہے ہیں۔ بس یہ 2-4 باتیں کی، میرے ابو نے کہا خبردار اس طرف آؤ۔ تو ابھی میرے بھائی کا بھی میسج آیا کہ ہم محفل کرا رہے ہیں، تم آؤ گی؟ میں نے کہا میں نہیں آؤں گی، میرے ابو نے جب کہہ دیا خبردار تم آؤ، تو پھر میں کیسے آ سکتی ہوں؟ میں اکیلی ہوں، اکیلی ٹھیک ہوں۔ دوسری بیوی بن کے تو میں نے کہا میں کہتی ہوں بندے کی مٹی پلید ہو جاتی ہے، بلا وجہ کی مٹی پلید ہو جاتی ہے۔ اچھا یہاں پہ تھوڑی سی میں بھی آ گئی تھی کیمرے میں،
تو یہ ہم کھانا کھانے گئے تھے. پہلے چلے جاتے ہوتے تھے ہم لوگ. جب میں اکیلی رہتی تھی نا ہسبینڈ کے ساتھ تو لے جاتے ہوتے تھے مجھے 3-4 جمعے چھوڑ کے یا اس طرح باہر کھانا کھلانے یا گھمانے. اب تو ایک جگہ پہ ہیں, اب تو حرام ہو کہ بس یہ چیزیں لینے, سبزی کھیرے پیاز لینے لے کے جاتے ہیں ساتھ, بس کیوں پہلی بیوی بھی ہے, پھر سب کے منہ بن جاتے ہیں. میں باہر چلی جاتی ہوں تو اسی لیے کہہ رہی ہوں نا, مٹی پلیت ہو گئی ہے دوسری بیوی بن کر. تو اللہ پاک انشاءاللہ ایک دن مجھے دے دے گا سب کچھ. جو میری یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرتا جائے. میرے پاس آپ کے چسکوں کے لیے اتنی اچھی ویڈیو نہیں ہوتی, میں پہلے بتا دوں نہ. میرے پاس اتنی باتیں ہوتی ہیں کہ میں پوٹھی سیدھی باتیں کروں باقی یوٹیوبروں کی طرح, اور آپ کو بہت مزہ آئے اور آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں. میں صاف ستھری باتیں کرتی ہوں, ایسی ہی باتیں کرتی ہوں, میرے پاس یہی باتیں ہیں بس. تو ابھی بھی باہر کوئی آیا تھا, شاید کوئی میلاد کا کہنے آیا تھا, لیکن میں اندر تھی, مجھے نہیں کہا کہ آپ ہی گھر میں ہیں, ان کو کہنا ہے جو میرے ہسبینڈ کی بیوی ہے. میرا نام ہی ختم ہو چکا ہے یہاں آ کے. نہ کوئی محلے والا مجھے جانتا ہے, نہ کوئی رشتہ دار جانتا ہے. کب تک میں اس بات پہ پٹتی رہوں گی مجھے نہیں پتا. جب تک شاید میری زندگی ہے میں اس بات پہ پٹتی ہی رہوں گی, یا جب تک مجھے علیحدہ گھر نہیں ملتا تب تک پٹتی رہوں گی. مطلب ہر انسان کو, میں نے پہلے بھی کہا, عزت بہت بڑی چیز ہوتی ہے. ہر انسان عزت کا بھوک ہے. عزت نہیں ہوگی نا تو کچھ بھی نہیں ہے, بس کچھ بھی نہیں ہے. میں کہتی ہوں اس دنیا میں کوئی بھی مجھے نہیں جانتا. میں کہتی ہوں مجھے بھی لوگ جانے, میرے پاس بھی بیٹھے, میرے پاس بھی آئیں. میں بھی انسان ہوں. میں نے کیا غلطی کر دی ہے دوسری شادی کر کے؟